نے دوبارہ کچھ نہیں، یوں بھی سر اب وہ بس لکھ رہا تھا، مجھے زندگی میں اگر کسی شے کا خوف ہے تو وہ موت ہے۔ موت کا خوف کیوں ہے جانتی ہو؟ اس کے ماتھے پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، بورے صفحات پہ سیاہی بکھر رہی تھی۔ گیس کمبیر ڈر رہا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میری قبر بہت تنگ ہوگی، اندھیرا بھی ہوگا ہے نا۔ اگر میں مر جاؤں تو میرے لیے بد دعائیں نہ کرنا، روزے قیامت جب احتساب ہوگا تب ایک بار پھر جہنم ہے نا۔ اب سوچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے یار میرے ساتھ تو بڑا غلط ہو گیا، نہ خوش ہو سکا نہ سیر ہو سکا، زندگی عذاب مسلسل رہی، اور موت اس کے بعد بھی تو سکون نہیں۔ چلو آج ساری نفرتیں برطرف کرو اور مجھے بتاؤ کہاں ہے میرا ٹھکانہ۔ فارم ہاؤس کی عمارت قلعے کی مانند تھی، کہیں کہیں سے اس عمارت کا اجلا سفید رنگ بھی جھلکتا تھا۔ گھاس جھاڑیوں کی شکل اختیار کر چکی تھی، پولیس کی زرد پٹیاں بھی وہاں تھی، ہالی ووڈ کے فلموں میں دکھائی جانے والی کسی کھنڈر عمارت کی مانند وہ عمارت خستہ حال مگر رعبدار تھی۔ آج بھی وہاں یکم جنوری کے باقیات باقی تھے۔ سرخ رنگ کی فولڈڈ کرسیوں کو کھولے وہ دونوں اب اس پہ بیٹھے تھے، عقب میں سیاہ سفید جلی عمارت اور سامنے سرخ کرسیاں، اور ان پہ بیٹھے دو دراز قد مرد۔ ان کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے سٹول رکھے تھے جن پہ ان دونوں نے ٹانگے کینچے کی صورت رکھی ہوئی تھی۔ نگاہیں آسمان پہ جمی تھی جہاں بارش کے بعد سرمئی بادل تھے۔ وہ جنوری کا مہینہ تھا۔ بھاری آواز میں کیس نے کہنا شروع کیا، ان دنوں عید سردیوں میں آیا کرتی تھی، ہم سب عید منانے گاؤں گئے تھے، سب بہت خوش تھے۔ وہ جو قصہ سنانے والا تھا مہدی اسے نہیں سننا چاہتا تھا، اس نے بے اختیار پہلو بدلا، مگر کیس جیسے اپنی ہی سنانے بیٹھا تھا۔ گاؤں میں تمہارے ابا کے جانے پہ پابندی تھی، تمہارے اور میرا کے جانے پہ بھی، لیکن میں ایک دو بار چپکے سے تمہیں لے گیا تھا۔ وہاں میں تمہیں گھر میں رہنے کو کہتا تھا اور تم کھیتوں میں چلنے کی ضد کرتے تھے، حویلی کے پیچھے باغ اور ٹیوب ویل جانے کا کہتے۔ ایک دو بار ہم گئے بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی آ گئے۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تمہیں کیوں لاتا ہوں، میں نے ان کو بتایا کہ تم میرے بھائی ہو ورنہ میں تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا۔ اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب باروب سے زمان اس پہ غصہ تھے۔ یہ بھائی کس دن تمہیں مروا سکتا ہے جانتے ہو؟ جان بھائیوں کے لیے ہو جائے تو یہ موت نہیں ہوتی، یہ آپ نے ہی سکھایا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح زمان کو دیکھتے تابیداری سے بولا، ٹھیک ہے، اگر انس کو لے ہی آتے ہو تو حویلی تک رکھا کرو، باہر مت نکالا کرو۔ ناظرت بابا وہ میرا بھائی ہے، بیوی نہیں جسے 7 پردوں میں چھپاؤں۔ بیوی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھو گے تو اگلے دن چھوڑ جائے گی۔ میرے ساتھ گزارا کرنا ہے اس نے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑے گی کیا؟ اس نے منوان ساری بات کہہ سنائی، ساتھ ہلکا سا ہنسا۔ دیکھو مجھے آج بھی سب یاد ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری فوٹوگرافک میموری ہے۔ مجھے چیزیں نہیں بھولتی، میں ایک قرض کے ساتھ پیدا ہوا تھا، نعمت ہے یہ۔ میں دھیرے دھیرے سے ٹوکا، نعمتیں نارمل ہوتی ہیں، میں نے اللہ سے یہ ابنارملٹی نہیں مانگی تھی۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں جو عام ہیں، ان کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، گیس بھی ان میں سے ایک ہو سکتا تھا اگر اللہ چاہتا۔ وہ یہ سب تمہیں دیتا، اس نے مجھے ہی کیوں دیا؟ یہ کفریہ باتیں ایسے نہیں کہتے۔ مہدی ہول گیا تھا۔ تم جو بھی کہو مہدی، مجھے اللہ سے بہت شکوے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں کہوں گا، لیکن اب ہے تو ہے، میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ اسے گہری سانس لی، ایک نظر مہدی کو دیکھا جو غیر آرامدہ تھا۔ وہ یہاں آ کر سانس نہیں لے پا رہا تھا کہ ایسے کفریہ کلمات سے بے چین کر رہے تھے۔ خیر، ان دنوں جب تم اپنی اماں کے ساتھ گاؤں آئے تھے، ان دنوں جنوری تھا، 25 جنوری۔ مہدی کمبیر نے دھیرے سے اضافہ کیا، ایسے کہ صرف خود سن پایا۔ اس کی آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ ٹک گئیں۔ تمہارے اور تمہاری ماں کے آنے سے سب خراب ہو گیا، اور جب تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ کس طرح ہمیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہماری گاڑیوں پہ حملہ ہو گیا، گاڑیاں گری اور ان میں آگ لگا دی گئی۔ حاتم کو لگا تھا جس گاڑی میں میں ہوں اماں، مستقیم اور بنو بھی اسی میں ہے۔ تمہیں بنو یاد ہے؟ کتنی چھوٹی سی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن کا ذکر
ذکر پہ اس نے مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک اتر آئی، جیسے وہ چھوٹی سی گھنگریالے بالوں والی بچی آج بھی وہیں تھی اس کے سامنے۔ یاد ہے، بہت پیاری تھی، مستقیم بھی بہت پیارا تھا، اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ تمہارا ہم عمر تھا وہ، مجھے اس سے بہت پیار تھا، مجھے میرے دونوں بہن بھائیوں سے پیار تھا۔ مہدی کی گردن میں گلٹی سی ابری۔ کاش اس روز وہ سپنا ہوا ہوتا۔ بے اختیار اس نے خواہش کی۔ اس گاڑی میں تم، میں، انیسا، میرا اور مقصود چچا تھے۔ جب انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگائی تو میں وہاں یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ میری ماں، بھائی اور بہن تو دوسری گاڑی میں جل کر خاک ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر میں کہہ دیتا تو وہ لوگ تم سب کو زندہ جلا دیتے۔ میری اذیت کا اندازہ کرو کہ میں آخری وقت میں اپنی ماں کو ماں نہیں پکار سکا۔ کتنا عرصہ مجھے مستقیم کی آوازیں آتی رہی اور مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے اپنا خون چھوڑ کر تمہیں چنا۔ میری چھوٹی سی بہن میں اسے بھی نہیں بچا سکا۔ میں کتنا برا تھا نا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے ہی بہن بھائیوں پہ گیو اپ کر دیا اور تم لوگوں کو چن لیا، اور آج تم سب ہو مجھ سے ناراض، دور، خفا۔ میں تم سب کو برا لگتا ہوں، میرے عمل تم لوگوں کو حکومت لگتے ہیں۔ وہ رو پڑا، سانس ساتھ کر زدہ ہنسا بھی تھا۔ مہدی کے دل پہ جیسے کوئی یاری چلا رہا تھا۔ شکوے شکایات تو ایک طرف ہوئے، وہ ساکن سے اسے تک رہا تھا۔ پھر انہوں نے میرے سامنے بابا کو مارا، چاچو کو مارا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بڑی اذیت ہوتی ہے یار، کوئی اپنا سامنے مر رہا ہو اور آپ چاہ کر بھی نہ مدد کر پائے۔ یہ بڑا دکھ ہے۔ تم اس سے بچ گئے اور یہ دکھ بھی میرے حصے آیا۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ تم سب کا خیال رکھتا، تمہیں اسلام آباد لے جاتا، لیکن جرگے کے فیصلے میں میں نے ہار مان لی۔ باپ کا قتل وقتی طور پہ بخش دیا، میں تم لوگوں کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اس روز گاؤں سے واپس آتے ہوئے عبداللہ زمان کھوکھلا واپس آیا تھا، بے سانس اور بے دل۔ میں نے اپنی غیرت اور انا بھی چھوڑ دی، اور میں تم لوگوں کے لیے کیا کرتا؟ ایسے آدمی سے کیا توقع رکھ لی تم نے؟ نرمی، محبت، انسانیت۔ میں اس روز یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آیا تھا، اور تم لوگ کہتے ہو میں نے تم لوگوں کے ساتھ غلط کیا ہے؟ اسے مہدی کو دیکھ کر پوچھا، آنکھیں نم تھی چہرے پہ کر۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے جتنے کچھ سال پہلے۔ درد، خاندان کی موت، ہر دوسرے زخم پہ بھاری تھی۔ خالق حسین نے جب اسلام آباد میں مجھ پر مقدمہ کر دیا، میری ضبط کر لی، اور میں نے پھر بھی خاندان چنا۔ تم بتاؤ مہدی، تمہاری بیوی پہ صرف الزام لگایا تھا میں نے، اور تم آج تک مجھے معاف نہیں کر سکے۔ خالق حسین نے میری بہن کو 24 گھنٹے اپنے گھر میں رکھا، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ کوئی نیزے کی نہیں تھی جو ان دونوں کے دل میں بیک وقت آر پار ہوئی۔ مہدی نے لب بھینچ کر ضبط کیا، گیس کا دل ریزہ ریزہ ہوا۔ میں نے اسے پیسے کے لیے نہیں مارا تھا، میں نے خالق حسین کو جائیداد کے لیے نہیں مارا، میں نے اسے اس لیے مارا کہ اس نے مجھے غیرت کی موت مارا تھا، اور غیرت پہ میں کسی کو بخش نہیں سکتا، پھر چاہے وہ وقت کا ولی عہد کیوں نہ بنے۔ میں 16 سال کا تھا، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بہن کو لے جاتا؟ وقت برا تھا تو کیا اسے حق تھا وہ میرے گھر کی عورت کو بے عزت کرے؟ تم نے درست کیا، اسے قتل کیا، درست کیا۔ مہدی نے سپاٹ اور خالی لہجے میں کہا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہی کرتا، کیونکہ سامنے تمہاری بہن تھی۔ کھولتا ہوا تیل اس کے منہ پہ ڈالنے والا کیس تھا۔ آج تک تمہیں میری عدالت سمجھ نہیں آئی۔ جب 1 منٹ کے لیے تم نے خود کو میری جگہ رکھا تو سب درست ہو گیا۔ مان لو مہدی، تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مار دیتے؟ پتہ نہیں، شاید ہاں، مبہم سا جواب۔ اسما نے میری منگیتر کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ لیا، پھر مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں نے اسے مار دیا۔ غلط کیا، لیکن اس وقت میں ایک ایسا انسان تھا جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، شہرت تھی، اسے تم میرا تکبر کہہ سکتے ہو؟ دیکھو، میں خود کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، غلط کیا تھا تو مان رہا ہوں۔ اس بار مہدی نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس گردن جھکائے سنتا رہا۔ کل انیسا کا نکاح تھا، وہ کل کمبیر محل چھوڑنے والا تھا۔
کیس اکیلا رہ جاتا یہ سن لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ غلط ہے۔ انسان کو بعض دفعہ الہام ہونے چاہیے۔ اس بات کا ذکر براق سے مت کرنا۔ اپنی ماں کو لے کر وہ بہت ٹچی ہے۔ نیچی آواز میں گردن جھکائے اسے تنبیہ کی، بالکل ویسے جیسے اس نے باراج کی موت کے وقت کی تھی۔ بعض دفعہ کیس کے معاملات میں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں میچ لیا کرتا تھا۔ کیس اس کے لیے وہ باپ تھا جو وقت سے پہلے چلا گیا، وہ بھائی جو کبھی تھا ہی نہیں۔ پھر حاتم کی باری آئی۔ اس قتل کے لیے تو کوئی مجھے قصوروار ٹھہرا ہی نہیں سکتا، وہ میرا کفارہ تھا۔ اس نے مہدی کی پچھلی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد باراج کی موت، وہ ایک حادثہ تھی۔ اسے لاوارث کر کے دفنا دینا غلط تھا، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ تم نے اس کے لیے زخم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جب ابن مہدی نے سنجیدگی سے مطالبہ کیا، کیسے سر کو خم دیا۔ صحیح کہا، ملا اسے فون، میں اسے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ تم واقعی معافی مانگو گے؟ مہدی متعجب ہوا۔ میں نے کہا نا مہدی، میں پچھتاؤں میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے خود پہ لگے دھبے صاف کرنے ہیں۔ مجھے بہت سکون سے سونا ہے۔ پلیز اسے کال ملاؤ۔ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کا ہر داغ دھونا ہے۔ اب وہ باقاعدہ التجا پہ اتر آیا تھا۔ مہدی نے فون ملا کر اس کے حوالے کیا۔ کیس نے معافی مانگی، دوسری طرف سے وہ چپ چاپ سنتا رہا، پھر فون کاٹ دیا۔ اس کی بات ہو گئی تو کیس نے مہدی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہمیشہ سے چاہتا تھا تم بدل جاؤ۔ گناہ کرو تو انہیں مان کر درست کر دو۔ تم نے ایک عمر گزار دی اور جب درست ہوئے تو اس وقت جب سب برباد ہو گیا۔ اب بھی وقت ہے مہدی، مت چھوڑو مجھے۔ یہ گھر، پیسہ، شان و شوکت، میں کیا کروں گا جب تم ساتھ نہیں ہوگے؟ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تم بندے ہو کر نہیں کر سکتے معاف۔ ایسا ناز انسان کا شیوا نہیں ہوتا۔ تمہارا دل آخر اتنا سخت کیسے ہے؟ اپنے لیے معاف کر چکا ہوں، اس کے لیے نہیں کروں گا، نہ آج نہ اگلی کسی بھی صدی میں، کبھی نہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ ضروری کب ہوئی؟ موازنہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی جگہ جو ہے وہ اس نے نہیں، قدرت نے بنائی ہے۔ میں اس کے ساتھ جتنا نرم ہوں، اس کے معاملے میں بڑا سخت آدمی ہوں۔ معافی کا میم بھی نہیں ملے گا۔ عبداللہ زمان، سنا تھا عورتیں گھر تباہ کرتی ہیں، بھائی الگ کرواتی ہیں، آج دیکھ لیا۔ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کیس، میری حد پار مت کرو۔ سخت و دو ٹوک انداز میں اسے وارننگ دی گئی۔ تم دوبارہ وہی جنگ شروع کر رہے ہو جسے میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیس لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ایسے جیسے ہار مان لی ہو، شکست تسلیم کر لی ہو، جھنڈے گرا دیے ہو۔ میں نے تمہارے سارے کاغذات بنوا لیے ہیں، فیکٹری، گھر، فارم ہاؤس، ہر حصہ مل جائے گا تمہیں۔ کاغذات دیکھ لینا بس، کوئی کمی پیشی ہو تو۔ وہ آگے کچھ نہیں بولا۔ آگے کے جملے سمجھ جانے چاہیے، ہے نا؟ دیکھ لوں گا، ابھی پلیز کر چلو۔ وہ بتایا، اس کو بھی ٹھیک کروا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ کیس بھی اسے انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم چلے جاؤ اور واپس نہیں آؤ گے؟ عید پارٹی، برتھ ڈے، کیا کبھی بھی نہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے پہلے ہی نہیں آنا چاہیے تھا، وہ وحشت زدہ انداز میں بولا۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ تیز تیز قدم لیتا وہاں سے جا رہا تھا۔ یہ آنا عذاب بن کر اس کے دل پہ نازل ہوا تھا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی کیس کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہو چکا تھا، لبوں کی مسکراہٹ مختلف، لبوں پہ پھیلا تبسم مختلف۔ رکب میں کھڑی عمارت نے بے اختیار گہرا سانس لیا، نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کا یہی روپ ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی، 1 جنوری کی وہ رات۔ مہدی کمبیر اس نہج پہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جہاں کھڑے ہو کر کیس کمبیر کھیل ترتیب دے رہا تھا، یا پھر جس زاویے پہ وہ جیت رہا تھا۔ قصہ کوتا، ٹھنڈی سانس بھرتے اس نے لکھا، تمہارے پیچھے میں اتنا بھاگا کہ قدم تھک گئے، دل چھل ہو گیا، انا روندی گئی، غرور ختم ہو گیا۔ میں بس یہی سوچتا رہا، تو مجھے کیوں نہیں مل سکی؟ کیا مہدی تمہیں مجھ سے زیادہ چاہ سکتا ہے؟ نہیں،
کیا وہ تمہارے لیے مر اور مار سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ آدھی دنیا تمہارے لیے جلا اور آدھی دفن کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی شخص اگر تمہارے لیے مر سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو وہ میں ہوں۔ اور کوئی اگر تم سے ہر حد کے پار، ہر جنون سے بڑھ کر محبت کر سکتا ہے، تو وہ میں ہوں۔ پھر ایسا کیا تھا جو تمہارے اور میرے درمیان آ گیا؟ میں اس کا سراپا چکا ہوں۔ سٹاکر۔ اپنے حکم سے آتی اس آواز پہ وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہ فارم ہاؤس کے حکمی حصے میں آئی تھی۔ اسے شاید کوئی ضروری کال کرنی تھی، اور اس وقت گیس اس کے عین عقب میں کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ ٹھٹکنے کی وجہ وہ لہجہ تھا۔ اس نے ایسے پکارا جیسے برسوں بعد پکارا ہو، جیسے بس اسے ہی پکارا ہو، اور اس کے وقت گیس اس کے عین عقب میں کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ ٹھٹکنے کی وجہ وہ لہجہ تھا۔ اس نے ایسے پکارا تھا جیسے برسوں بعد پکارا ہو، جیسے بس اسے ہی تو پکارا ہو۔ کیا میں تم سے تھوڑی دیر بات کر سکتا ہوں؟ کم از کم میرے سامنے تمہیں ان ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ۔ حقیقت دکھاؤ اپنی۔ اور کم وقت کا ضب ہنس دیا۔ کرب زدہ یاسیت بھری مسکراہٹ یہ شناسا مسکراہٹ تھی، بالکل وہی جب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتا، بالکل وہی جب اسے دل سکون ملتا تھا اور کھیل اس کے حق میں جاتا تھا، بالکل وہی جب وہ مقابل کو چت کرنے کے سارے سامان ساتھ لاتا تھا۔ تو مجھے پہچان گئی ہے نا؟ اس کے قریب کھڑے ہو کر بازو سینے پہ باندھ کر تفصیل سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگی۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے ساتھ اداکاری کر سکتے ہو؟ کر تو سکتا ہوں، کرتا نہیں، کیونکہ میں تمہارا اصل جانتی ہوں، کیونکہ میں تمہارے لیے کورا ہوں، اور یہ میں نے چنا ہے، ورنہ تم اتنی ذہین نہیں کہ میری چالیں سمجھ لو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تم پہ اپنا وقت ضائع کروں۔ مجھ پہ غور کرنے میں لگا کہ یہ وقت تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مایوس کرتا ہے؟ مجھے اب تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں لگتا کیس، اور تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ میں تو سمجھ گیا، دیکھو میں تم سے موو آن کر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اپنی ضد سے نہیں کیا۔ کر دوں تو ہار نہ جاؤں۔ ہر کھیل ہار جیت کا نہیں ہوتا، میرے لیے ہوتا ہے۔ تم اس کھیل میں مہدی کو استعمال کرنا بند کر دو۔ اب وہ ویسے بھی میرے کسی کام کا نہیں، بس کچھ وقت اور پھر تم اسے رکھ سکتی ہو۔ زینیا چمبے سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ الارمنگ سا ذہن میں بج رہا تھا۔ آس پاس الرٹ سی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، اور گیس گمبھیر اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے کہا تھا آ جاؤ عبداللہ، اگر میں تب آ جاتا تو؟ وہ زینیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز وہ بے قراری وہ بس چند لمحوں کے لیے محسوس کر سکا تھا۔ پھر سب ٹھیک ہو جاتا نا؟ تم میرے ساتھ ہوتی وہ مرد جو خاندان کا سب سے مضبوط مرد ہے، اور تم وہ عورت ہوتی جس کی قسمت پہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ تم عبداللہ زمان کی ہوتی۔ میں تمہیں خوش رکھتا کیس ہم دونوں کا ہوتا۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ کیس۔ زینیا نے متوجہ ہو کر اسے ٹوکا اور جانے کو مڑی۔ کیس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ تھوڑی دیر پلیز۔ اس کا ہاتھ جس تیزی سے پکڑا تھا اسی طرح چھوڑ بھی دیا، مگر وہ نامحسوس انداز میں زینیا کے آگے آ کر ٹھہر بھی کیا تھا، یوں جیسے زینیا کی راہیں مسدود ہو گئی ہوں۔ اگر میں اسی روز آ جاتا تو سب ٹھیک ہو جاتا یار۔ میں اگر ایک نارمل آدمی ہوتا تو میں آ جاتا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ کھو دیا جو صرف میرا تھا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے کیس۔ بالکل صحیح کہا۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں شاید ایک وقت بعد اس کا بھی کوئی فائدہ نہ رہے، لیکن اگر مجھے ایک لمحہ، ایک مہینہ، ایک لمحے کی بھی جیت ملی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو ساری زندگی میرے لیے نہیں رہے گا، لیکن اس کا چند سالوں کا فوز بھی میرے لیے میری فتح ہوگی۔ میں نے تمہیں کھو دیا، اب تمہاری باری، کچھ تو تمہیں بھی کھونا پڑے گا۔ تمہارے جو بھی ارادے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، میں ابھی، لیکن اگر مجھے ایک لمحہ، ایک مہینہ، ایک لمحے کی جیت بھی ملی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ ساری زندگی میرے لیے نہیں رکے گا، لیکن اس کا چند سالوں کا پوز بھی میرے لیے فتح ہوگی۔ میں نے تمہیں کھو دیا، اب باری تمہیں بھی کچھ کھونا پڑے گا۔ تمہارے جو بھی ارادے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، میں بھی اور اسی وقت
اسے یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ زینیا فنکاری، لیکن گلے میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ روب، تنتنا، غرور، لہجہ کچھ بھی ویسا نہیں تھا۔ وہ اس پہ نفرت بھری نگاہ ڈال کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، جب کیس نے بےحد آزردگی سے پکارا، تھوڑی دیر کے لیے جگڑنا بند کر سکتی ہوں؟ میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر گئی مگر مڑی نہیں۔ دل خوف سے سکڑ کر پھیلا تھا، اسے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے، بغیر کسی نفرت کے، کیا صرف تھوڑی دیر یہاں کھڑی رہ سکتی ہوں؟ میرے سامنے، بس تھوڑی دیر۔ اس کے سامنے آ کر رکا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، سادگی سے اسے دیکھا۔ آس پاس میوزک کا ہلکا شور تھا، روشنیاں پہ پڑ رہی تھی، وقت کچھ لمحوں کے لیے تھمتا۔ زینیا اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی، اسے جیسے کیس نے اس کے گرد کوئی جادوئی حصار باندھ دیا ہو۔ جیسے وہ آگے بڑھی تو الرٹ اسی صورتحال میں آسمان سے کہیں بجلی گرا کر دیتا۔ تم میرا بہت نقصان کر چکے ہو عبداللہ، اب اور مت کرنا۔ کیا ایک بار پھر میرا نام لے سکتی ہوں؟ اس کی التجا کر کے بدلے التجا کر رہا تھا۔ زینیا کی آنکھیں نم ہوئیں، دل جکڑا گیا۔ وہ اسے کچھ کر رہا تھا، باخدا وہ اسے کچھ کر رہا تھا۔ اس کا دل عبداللہ کی طرف سے خدشے بتا دیتا تھا۔ تم اسے مارنے والے ہو، نہ اسے نہ تمہیں، میں کچھ اور مار رہا ہوں۔ تم سب چھوڑو، چھوڑو نا، تم میرا نام لو، مجھے عبداللہ کہو۔ رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے، دل کو جیسے کسی نے چیر کر دو حصے کر دیا۔ اس کے آنسو واقعی بل بل بہنے لگے۔ یہ مت کرو، مت کرو، تم کہیں دور چلے جاؤ، تم شادی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری زندگی درست ہو جائے گی۔ پلیز پلیز، جو کر رہے ہو وہ مت کرو۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کہہ دو نہیں دیکھتا۔ میں تم سے خواہش کر رہا ہوں، تم کہہ دو نہیں کرتا۔ اس کے لیے دنیا ترک کر دینے کو تیار تھا۔ وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح رونے لگی۔ چراہتوں میں چھپائے وہ رو رہی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا وہ اسے رلائے گا، بہت رلائے گا۔ اس نے پہلے بھی رلایا تھا، وہ اب بھی رلائے گا۔ پینوں سے زمین اور سر سے آسمان اس نے پہلے بھی کھینچا تھا، وہ اب بھی کھینچ لے گا۔ اسے قدموں سے جان نکل گئی، وہ دو زانو گھاس پہ بیٹھ گئی۔ تم اس طرح رو کر مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اسے جیب تھپتھپائی، سینے والی جیب سے ایک ٹشو نکالا اور گھٹنوں کے بل جھک کر ٹشو سے دھوایا۔ تم کسی عام انسان کی محبت نہیں ہو، میں سن کی ہوں، تمہیں کیوں لگا تھا میں اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ تم کسی اور کو دیکھو گی اور میں معاف کر دوں گا؟ پلیز پلیز، وہ میرا بھائی ہے، پلیز یہ مت کرو۔ اب اسی طرح رو رہی تھی۔ اور جو تم نے کیا، میں نے اس روز تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم مجھے جھڑک رہی تھی، میں نے چھوڑا کیونکہ تم وہ عورت نہیں رہی جو کیس کمبیر کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میلی ہو گئی ہو، میں اعلیٰ شجرہ رکھنے والا عظیم حسب و نصب والا انسان، اور تم وہ عورت ہو جو ایک فرنگن کے بیٹے کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں ساری زندگی تم پہ شک کرتا، میں اس نظر سے نہیں دیکھ پاتا جو میرا دل چاہتا ہے۔ تم نے سب برباد کیا، اور جو رہ گیا وہ میں برباد کروں گا۔ کیسے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے، کیسے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا کراہیے سے اپنا ہاتھ مسلا۔ تمہارا یہ رویہ ہے، اور اب بھی کہتی ہوں میں یہ نہ کرو۔ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اور اگر وہ ایسا رہتا، اگر وہ نہ کرتا تو کوئی غلط کام، تو آج کہانی مختلف ہوتی۔ کیس نے ٹشوز کے گھٹنے پہ رکھا ہمیشہ کی طرح، پھر یہ انہی نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہارا رونا میرے حوصلے پست کرتا ہے، اور اس وقت مجھے بہت حوصلہ چاہیے۔ ایک بار میرا نام لو، مجھے دیکھ لو پلیز۔ دنیا نے رگڑ کر آنکھیں صاف کی، میک اپ خراب ہوا تھا۔ اس کے ناخنوں پہ لگے سرخ دھبوں نے کیس کو ہمیشہ کی طرح اپنی طرف جانب متوجہ کیا، لیکن اس بار اس نے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اب اس ہاتھ کو، اس وجود کو ملکیت نہیں گردانتا تھا۔ اب اس کے تمام تعلق عبداللہ زمان سے شروع ہو کر عبداللہ زمان پہ ختم ہوتے تھے۔ اب وہ اپنا تھا، صرف اپنا۔ تم اپنی چالیں چل کر دیکھ لو، میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹشو اٹھا کر پھینک دیا ہمیشہ کی طرح۔ سرخ ناک رگڑی، آنسو مگر رکے ہی نہیں۔ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔
کاش میں تمہاری یہ خواہش پوری کر پاتا۔ سارے لباس والے مرد نے جھک کر ٹیشو اٹھایا اور اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ ضرورت تھی، آج اسے اس کی ضرورت تھی۔ سرخ لباس والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ہوائیں ان کے بدن سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ آدھا اندھیرا، آدھی روشنی، سرخ آنکھیں، بھرے دل۔ یہ ملاقات کسی آخری ملاقات جیسی تھی، بھاری، یاسیت زدہ، لمبی۔ اب وہ تمہارے نہیں، میری سنے گا، میں اسے لے کر جا رہی ہوں، بس بہت مستحکم لہجے میں کہا، اور سم بدل لی۔ کیا اس کے دل کو کچھ ہوا تھا؟ وہ ابھی مزید اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سرخ لباس والی لڑکی اس سے دور اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ تنہا کھڑا بس یہ سوچ رہا تھا، کیا وہ واقعی کبھی اس لڑکی سے موو آن کر سکا تھا؟ کبھی نہیں۔ دل نے چہرہ بگاڑ کر بتایا۔ کئی مناظر تھے جو اس کی آنکھوں کے آگے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ وہ سنیما گھر میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ زخم تھا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی ناک کی لونگ کیس کا دل وہیں کہیں رک گیا تھا۔ تم میرا واحد اثاثہ تھی، سرگوشی۔ وہ کبیر محل کے لان میں بیٹھی اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ بالکنی میں کھڑا کیس موبائل کان سے لگائے اسے تک رہا تھا۔ کیس ان کے دفتر میں اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سینے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے سن رہی تھی، تسلی دے رہی تھی۔ میں صرف ایک غم لے کر جاؤں گا، صرف تمہارا غم۔ وہ دونوں ساحل سمندر پہ تھے، مجھے پلٹ پلٹ کر اس کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، کبیر محل کے لان میں، جہاں باقی دنیا مسخرے بازی پہ ہنس رہا تھا، اس وقت مسخرے بازی پہ ہنس رہی تھی، اس وقت اس پل وہ اس کی باتوں پہ ہنس رہا تھا۔ پلس پوائنٹ، وہ واقعی اس کی زندگی کا پلس پوائنٹ تھی۔ تمہیں اسلام آباد بورنگ نہیں لگتا؟ وہ مدھم لہجہ، وہ وجود، وہ وقت، وہ آنکھیں، سب کیسے کہیں غائب ہو گیا؟ لیکن تمہیں معاف کر کے اپنا گنہگار نہیں ہو سکتا۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ نہیں بتا سکتا، لیکن عبداللہ زمان اپنے لیے جنون ہے۔ گوادر کے ساحل پہ وہ اسے اپنے قریب لیے کھڑا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی دور ہونے کی کوشش کی، مگر کوئی اسے دیکھ چکا تھا۔ سیاہ دیواریوں کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہیری پوٹر کی تھیم والا کیفے دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم میری محفوظ پناہ گاہ ہو۔ سرور فارم ہاؤس میں چکا چوند روشنیوں میں سیاہ سفید کے درمیان اس سرخ کو دیکھ رہا تھا جس سے اس کا دل جڑا تھا، مگر اس کی نگاہیں غیر تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ منظر بدلا، آگ، گولیاں، موت کا کھیل، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اندر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ لمحہ کیس کو آج بھی آگ کی طرح جلاتا تھا۔ میں زینی حاکم کو اپنے بھائی کے قتل کے الزام میں نامزد کرتا ہوں۔ انتقام، آگ، جنون، دیوانگی، سب وہیں تھا۔ وہ اسے تب بھی معاف نہیں کر سکا تھا، وہ اسے اب بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ اصول وہ اپنی محبت کے لیے نہیں بدل سکتا تھا، ورنہ عبداللہ زمان ناراض ہو جاتا۔ وہ جس لمحے اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی، گیس کے ڈھل کے شانے اوپر کو اٹھے، نظروں میں رعونت لوٹ آئی۔ کروفر اس کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ وہ جو سراپا شر تھا، اس کے ترتیب دیے کھیل کو شروع کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے قبل اسے علم تھا، وہ فاتح ہے، چاہے قلیل عرصے کے لیے ہی صحیح۔ کدھر رہ گئی تھی تم؟ میں نے ہر جگہ دیکھ لیا۔ میری متفکر سا اس کے قریب آ کر ٹھہرا، پھر آنکھیں رگڑ لی اس کی، سکڑی۔ تم روئی ہو؟ اس کے چہرے پہ آنسو کے نشان، اور سرخ آنکھیں دیکھ اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ تم روئی کیوں ہو؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ زینیا کی رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے، اور وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے یار؟ کچھ بتاؤ بھی، پریشان کر رہی ہو۔ مجھے بس میری رخصتی یاد آ گئی تھی، وہ مشکل بول سکی۔ سچ جھوٹ برطرف، اس وقت اسے مزید رونے کا بہانہ چاہیے تھا، اور وہ روئے گئی۔ مجھ جیسے آدمی کے ساتھ رخصت ہوتے ہوئے لڑکیاں شکرانے کی نفل پڑتی ہیں، تم کیوں رو رہی ہو؟ زینیا جواب دیے بغیر بس روتی ہوئی، آنسو پانی کی طرح اس کے چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ چلو اتنا رونا آ رہا ہے تو تمہیں تمہارے ابا کے گھر جمع کرواتا ہوں۔ روتے ہوئے ہنس پڑی۔ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ پھر فلرٹ کرنے کا ہوتا ہے۔ شروع کروں؟ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے اصل بات نہیں بتائے گی، اس لیے مہدی بس اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ رات والے فیشل کا بڑا گلو آیا ہے، تم تو چمک رہی ہو۔ اس کے چہرے کے میٹھے میک اپ کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ آس پاس اس کا کوئی نہیں تھا۔ آج تم بہت اچھی لگ رہی تھی۔
और मेरा ड्रेस, उसकी तारीफ कौन करेगा? मेरी आंखों के आगे से तो अब तक वो ड्रेस भी नहीं हट रहा। एक लम्हे को उसकी आंखों में नासमझी उतरी, फिर वो जैसे झेप गई। उसे याद आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो बारिश में आधा भीगा जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे जीनिया कहीं नजर नहीं आई। उसने वॉशरूम चेक किया, सिटिंग एरिया देख लिया, वो कहीं नहीं थी। उस लम्हे उसे किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। वो तेजी से उस तरफ आया जो बोझ, परेशानी और भारी दिल लिए वो घर आया था। ये एकदम सहन से रफा हुआ। क्या हुआ क्यूटी कज़न से इतनी जल्दी दिल भर गया? वो चेहरे पे गोल्डन शीट मास्क लगाए फ्रिज से अपने लिए जूस निकाल रही थी। कानों में एयरपोर्ट्स लगे थे और बालों में कर्ल डाल रखे थे। वो सुबह के फंक्शन के लिए तैयारियां कर रही थी। दिल यहाँ छोड़कर गया था, इसीलिए वापस आ गया। और रुके, मैं ज़रा शर्मा लूँ। इधर आकर मेरे सामने शर्माओ। मेहदी ने उसके हाथ से ग्लास लेकर काउंटर पर रखा, फिर उसका हाथ उसी तरफ पकड़े उसे काउंटर की ऊँट में बाहर निकाला। जीनिया ने मेहदी गंभीर की स्याह सफ़ेद पट्टियों पर मुश्तमिल शर्ट पहन रखी थी, जो उस पर काफ़ी ढीली थी और लंबी भी। क्या हुआ है? वह ब्रोच का लाइनमी से पूछ रही थी। मेहदी गहरा मुस्कुराया। ये मेरी शर्ट है सरकार। मुस्कुराहट दबाते हुए महसूस अंदाज में कहा, फिर गौर से उसे देखा। आप किसके हैं? कमाल शान बेनियाजी थी। मेहदी चंद लम्हे उसे उसी तरह मुस्कुराते हुए देखता रहा, फिर उसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखते बेहद धीरे से कहा, अमी तुम्हार, इसलिए मुझे चीट करके आप किसी के साथ घूम रहे हैं? बेच खाएगा आपको। अभी भी वक्त है, मेरे घुटने से लग कर बैठ जाए। उसने अपना हाथ छुड़वाया और जूस का डब्बा हाथ में लिया। मुझे वाकई चीट करने वाला एहसास हो रहा था। आइंदा जहाँ जाने से तो मुझे रोकोगी वहां नहीं जाऊंगा। वो काउंटर के गिर्द स्टूल खींच कर बैठा और फुर्सत से सीनिया को देखा, जो अब एक और ग्लास लाकर मेहदी के लिए जूस निकाल रही थी। एतबार, वफा, अब कौन करे? जीनिया ने कहते हुए ग्लास मेहदी की तरफ बढ़ाया। वो हल्का सा मुस्कुराया। आपको मास्क लगा दूं? स्किन देखे कितनी खुश्क हो रही है। मेहदी ने जूस का घूंट भरा, फिर उसे देखा। मैं 30 साल का मर्द अपनी बीवी का शीट मास्क लगाते हुए अच्छा लगूंगा? जीनिया ने बाजू सीने में बांधे उसे गौर से देखा, संजीदा सपाट निगाहें। 30 साल मर्द की सारी जुर्रत हवा हो गई। बस एक नज़र, सिर्फ एक नज़र। थोड़ी देर बाद उसने मेहदी के चेहरे पे भी वैसा ही एक शीट मास्क लगा रखा था जो उसके चेहरे पे था। आग लगी हो चाहे बस्ती में, स्किन केयर पे हर्फ नहीं आना चाहिए। कल तक ग्लो ना आया तो मैं तुम्हारे इस सस्ते ब्रांड पे केस कर दूंगा। तर्रम खान साहब, पहले ये तो देखें। वो थोड़ा सा आगे को झुकते हुए उसे मोबाइल पे एक जामनी फ्रॉक की तस्वीर दिखा रही थी। मुझे कल के फंक्शन के लिए चाहिए। मेहदी ने मोबाइल उसके हाथ से लिया, दूसरे हाथ में लिए जूस के ग्लास से घूंट भरा। ड्रेस जूम करके देखा, फिर सारी स्लाइड्स हटाकर सब तफसीली मुआयना किया। इसका दुपट्टा कहाँ है? मोबाइल से चेहरा हटाया उसने बेहद संजीदगी से पूछा। दीना ने मोबाइल उसके हाथ से लिया, तस्वीर को एक बार फिर देखा जहाँ दुपट्टा पीछे सोफे पर पड़ा था। शायद वो उस दुपट्टे पे गौर नहीं कर सका था। दुपट्टा तो नहीं है, और वैसे भी आपकी क्लास में इसे ज़रूरी कहाँ समझा जाता है। उसका जूस खत्म हो गया था, सो अब मेहदी के हाथ से उसका गिलास लिया। क्यों चाहती हो मैं एक दिन में दो दो ब्रांड पे केस करूं? इस ब्रांड पे किस चीज़ का केस करेंगे? उसने कहते हुए घूम भरा। मेरी मासूम बीवी को वरगलाने का। मेहदी ने मोबाइल जीनिया के हाथ से लिया, साथ जूस का गिलास लेते हुए वहीं से पिया जहाँ से थोड़ी देर पहले जीनिया ने घूंट पी लिया था। कोई और जोड़ा देखो ना, वो उसे बहलाने के अंदाज में बोला। और हाँ, मैं भूल गया यार, मैंने तो तुम्हें खर्च करने के लिए कोई रकम ही नहीं दी। उसने जेब से अपना वॉलेट निकाला और जितना कैश मौजूद था सारा उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख लो, काम आएंगे। मैं इनका क्या करूंगी? उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। खर्च करना, और क्या करोगी? पहली पहली शादी है, मुझे याद नहीं रहा खर्च भी देना होता है। ओह गॉड, अब तुम मुझसे खर्चा लिया करोगी? मेहदी उसे देखते मुसलसल मुस्कुरा रहा। खर्चा ही देना है तो ठीक है, दे। कार्ड निकालें अपना। मेहदी ने पहले उसे देखा, फिर वो मुतअज्जब हुआ। गोल्ड डिगर तो मैं वैसे ही मशहूर हूँ, पैसा खर्च करके मोहर भी लगा देती हूँ। और मुझे लगा था मुझसे पैसे लेते हुए हिचकिचा रही हो। उसने कार्ड जीनिया की तरफ बढ़ाया, फिर काउंटर पर रखी हथेलियां हथेली निगाहों के पार टिकाई। मैं हिचकिचाऊं ताकि आप अपनी जायदाद रंगीन मिजाजी पे उड़ा दें? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तो मेरी शर्ट पहनकर इतना हसीन लगने का सर्टिफिकेट किसने दिया? वो एक बार फिर उसे तकने लगा। मेरे हुस्न ने। मेहदी उसके जवाब पे हंस पड़ा।
کتنا عرصہ بعد وہ ایک بار پھر اسی طرح برجستہ چباتے رہی تھی جو اس کا خاصہ تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے دوبارہ نارمل دیکھ رہا تھا، کتنے عرصے بعد اس کا سکون سارے کا سارا لوٹ رہا تھا۔ کتنا عرصہ وہ گننا نہیں چاہتا تھا۔ حال میں زینیا نے انہیں گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے کچھ مانگوں؟ حکم کرے سرکار۔ گھر چلتے ہیں، ہمارے گھر پلیز۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا تھا، انداز التجایا۔ مہدی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھ سے مت پوچھنا کیوں، کیسے، بس ابھی چلیں، اسی وقت۔ میں دوبارہ آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ مہدی چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جوڑ توڑ برطرف اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا، پھر زینیا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، گھر چلتے ہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زینیا کی گیلی آنکھیں اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی۔ چلتے ہیں، اوکے۔ روتی کیوں ہو؟ فارم ہاؤس کے دروازے پہ اب صرف کمبیر خاندان تھا۔ مہمان جا چکے تھے اور آج اس خاندان نے وہاں رکنا تھا، لیکن زینیا اور مہدی کے اچانک جانے کے فیصلے پہ باقی سب انہیں چھوڑنے دروازے تک آئے تھے۔ خاندان کے علاوہ وہاں مہرجبین مختار بھی تھی۔ گیس کے خاندان میں شامل ہونے کو ہمہ وقت وہ تیار رہتی تھی۔ تم نے مجھے 7 دن دیے تھے مہدی۔ وہ کوٹ نے کہیں وہ کوٹ کہیں اندر رکھایا تھا اور اب سفید شرٹ میں کھڑا تھا۔ اندازہ شکوہ کا نہ تھا۔ آج ہم نے ٹرائل پہ جانا تھا، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو۔ اگلا دن کچھ نیا نہیں لائے گا، میں بس جانا چاہتا ہوں، مہدی نے کہا۔ اس کی بائیں جانب کندھے کے ساتھ زینیا کھڑی تھی۔ لیکن راستہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ بارش بھی ہوئی ہے۔ آج رات یہیں رک جاؤ نا، میرا کی ازلی فکر اوت کر آئی۔ ایک ہی شہر ہے یار، میں کون سا دوسرے شہر جا رہا ہوں؟ اور تم بھی کل وہیں آ جانا، سیٹل ہونے میں بھی وقت لگے گا، اب ہمیں مزید وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اسے میرا کے کندھے سے لگے میران کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دانستہ کیس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ اس کا تاریک چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسے برا لگتا تھا۔ کیا میں کبھی کبھی تمہیں وزٹ کرنے آ سکتا ہوں؟ کبھی کبھی کسی عید، پارٹی یا برتھ ڈے پہ؟ اس کے ساتھ گاڑی تک جاتے کیس نے پوچھا۔ وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ مہدی کی دائیں جانب زینیا تھی جو نیما کو کچھ لکھ کر بھیج رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اسکرین کی روشنی پڑ رہی تھی۔ سارا قصہ میں آپ کو اوپر سنا چکی ہوں۔ وہ بہت عجیب رد عمل دے رہا تھا۔ بہت اچھا، ٹو نائس ٹو بی ریئل ٹائپ۔ لیکن آج اس نے خود مان لیا کہ وہ ایسا کر رہا ہے۔ مجھے اس وقت تو بہت ڈر لگا، لیکن پھر میں نے مہدی سے بات کر لی۔ اسے لگا تھا وہ دوبارہ انہیں روک لے گا، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں اور کیا نہیں۔ اسے جھنجھلاتے ہوئے میسج بھیج دیا۔ مجھے نہیں لگتا اس کی کبھی ضرورت پڑے گی۔ ہم دونوں بہت مختلف انسان ہیں، ہم دونوں کے راستے جدا ہیں۔ کیس، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا لہجہ دونوں خالی رہا۔ گاڑی کی طرف قریب آ کر اس نے زینیا کو اندر بٹھایا اور گیس کے سامنے آ کر رکا۔ اونچی نیچی ڈھلوانوں والی وہ سڑک کے ایک طرف کھائی تھی جس سے بچاؤ کے خاطر گرلز لگے تھے، اور دوسری طرف پہاڑ تھے۔ رات کی تاریکی سی سیاہ اور درختوں کے پتوں سے سبز آنکھیں روبرو تھیں۔ آس پاس ہر ہوائیں جھوم جھوم جاتی تھیں۔ کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں مل سکتے، یہ آخری بار ہے۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت اور ڈر تھا۔ یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ بالکل، سبز آنکھوں والے مرد نے کہا۔ میں اپنے گلٹ اور گناہوں میں تنہا، چنی ہوئی تنہائی۔ معافی، واپس پلٹ آنے کی کوئی نوید نہیں؟ میری طرف سے نہیں۔ کوئی اپنے خون کے ساتھ ایسا نہیں کرتا مہدی۔ صحیح کہا، کوئی اپنے خون کو 3 گولیاں نہیں لگواتا، سفید کمرے میں قید نہیں رہنے دیتا، اس کی بیوی پہ تہمت نہیں لگاتا۔ تلخی سی تلخی تھی۔ اللہ معاف کرنے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ معافی چناؤ ہے، کچھ معاملات میں یہ میرا چناؤ نہیں ہو سکتی۔ وہ سارے فیصلے کر کے آیا لگتا تھا کہ اس کی آزردہ نگاہیں ویسے ہی رہی۔ میں تو خواہ سنگدل اور شفاف مجبور ہوں، لوگوں کو تم سے ملنا چاہیے۔ اسے سر جھٹکا۔ مہدی گاڑی کے کھلے دروازے پہ ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ سرسراتی ہوائیں ان دونوں کے بال اور شرٹس کو اڑا رہی تھی۔
کہیں دور سے آتی روشنیاں چہروں پہ گر رہی تھیں۔ آخری ملاقات کا تقدس برقرار رہا۔ میں جاؤں؟ ہوں، جانا تو ہے۔ روکنے سے رکے ہی نہیں۔ اسے ٹھنڈی گہری سانس لی اور مہدی کو دیکھا۔ چلنے میں تکتا ہی رہا۔ وقت بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ 30 سالہ مرد کبھی 12 سالہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا بچپن، جوانی، ٹوٹی دوستیاں، بچھڑے یار، اس کی دل لگی کی داستان کیس نے سب سنا تھا۔ آج وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، اتنا کہ گردن اٹھا کر دیکھو تو گردن تھک جائے۔ پلک جھپک کر لب پھینچ کر کیس نے بہت کچھ اندر اتارا، پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اپنے دونوں بازو مہدی کے گرد پھیلائے۔ وہ سختی سے اسے گلے لگا رہا تھا۔ 2.5 سال بعد ایک بار پھر اسے اپنے سینے میں بھینچتے وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا، بہت زیادہ۔ میں وہ وقت یاد کروں گا جب تم میری سنا کرتے تھے۔ اسے مہدی کا کندھا چوما۔ کم از کم اس لمس میں کوئی اداکاری نہیں تھی، یہ الوداع تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھی، یہ فریب نہیں تھا۔ اس کا سارا بدن لرز رہا تھا، یہ کوئی خوف تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کروں گا مہدی، بہت زیادہ۔ تم میرے بھائی ہو، میرا بازو، میرا سارا خاندان۔ یہ یاد رکھنا، میں بس تمہیں یاد کروں گا بہت۔ مہدی کے حلق میں گرہ اٹکنے لگی۔ اسے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر کوئی پیش رفت نہیں کی۔ ماضی کا وہ سیلف سٹیم مرد، وہ کم اعتماد انسان اب بھی کہیں دور اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جسے وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی مضبوطی سے گاڑی کے دروازے پہ جمع تھا۔ رگیں باہر آنے کو تھی، مگر وہ اس کے گرد ہاتھ باندھ لیتا تو ایک بار پھر تنقف تیز زدہ ہو جاتا۔ نہیں، ایک بار پھر نہیں، اب بس۔ مہدی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ گاڑی کے اندر سے آواز ابھری، وہ سخت مضطرب سی تھی۔ اسکرین پہ نیما کا میسج جگمگا رہا تھا۔ میں نے تمہاری پوری بات سنی ہے کہ تم نے نوٹ کیا، اس نے جو بھی کیا، جواباً تم سب نے بالکل نارمل رد عمل دیا، بالکل ایسا جیسا کوئی عام خاندان دے سکتا تھا۔ تمہیں ایک بار بیٹھ کر سوچا کہ وہ کیس گمبھیر ہے؟ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے مہدی اور زینیا نہیں، کیس بننا پڑے گا۔ میسج بھیج کر وہ آف لائن ہو چکی تھی۔ زینیا جلدی جلدی اسے لکھ رہی تھی، بالکل ایسا ہوا ہے اور مجھے اس کا احساس تھا، لیکن میں مہدی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتایا اب کیا کروں؟ سخت گرفت جھیلنی پڑی۔ آنکھیں کف سے رگڑتے ہوئے وہ پیچھے ہوا۔ مہدی اسے دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا کہ ایسے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، بہت کچھ حلق میں اتارا۔ میرے گرد بہت بہت ہے، دعا کرنا ان سے نکل آؤں۔ تم چھوڑ رہے ہو، کوئی بات نہیں، میں تمہارا بھائی رہوں گا۔ جب جی چاہے پلٹ آنا، میں تمہارے لیے ہمیشہ موجود رہوں گا۔ اس نے مہدی کا کندھا چوما اور پھر بغیر ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالے وہ آگے بڑھ گیا۔ سرمئی بل کھاتی سڑک پہ سفید شرٹ والا مرد چند لمحے نظر آتا رہا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس وقت مہدی گمبھیر یہ نہیں جانتا تھا اس کا غائب ہونا کیا حیثیت رکھتا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ بار بار اپنا سینہ مسل رہا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ اس لمحے زینیا کے موبائل پہ کوئی میسج چمکا۔ کرنا کیا ہے؟ تاش کے کھیل میں وہ ترک کا پتا پھینک چکا ہے، اب تم اس کی مرضی کا رد عمل نہ دینا۔ لمحے بھر کا کھیل تھا، اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑا۔ سنسناتی انگلیوں سے اس نے ایک آخری پیغام لکھا، جس میں خوف تھا، بہت خوف۔ میں رد عمل دے چکی۔ آخری پیغام میں کچھ تھا کہ پاکستان سے بنگلہ دیش آنے والی ہواؤں کا سانس بھاری ہو گیا۔ میں غلط کوششوں میں لگا تھا۔ تم سے ملنا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب رہا ہے، لیکن اب بیٹھ کر سوچوں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ میری کہانی کا انت نہیں تھا۔ تم، میں اور میری بیٹیاں، یہ میری کہانی نہیں تھی، اور اگر تھی تو انت میرے لیے بدل دیا کیا؟ میں جو کر رہا ہوں، جو نہ کرتا، اگر زندگی میرے ساتھ وہ نہ کرتی جو اس نے کیا۔ ہیرو کو لڑکی بھی مل گئی، فیملی بھی، خوشیاں بھی اور معافی بھی۔ ولن کا کیا قصور تھا کہ اسے ایک معافی تک نہ مل سکی؟ میں لوگوں کا قصوروار تھا، نعوذ باللہ، شرک کا مرتکب تو نہیں ہوا تھا؟ لیکن نہیں، اچھا انسان غلط کرے تو جسٹیفیکیشن بن جاتی ہیں۔
مجھ جیسا آدمی غلط کرے تو مہرے لگ جاتی ہیں. کہا جاتا ہے ولن معاف نہیں کرتا. کوئی ولن کو معاف کرتا ہے کیا؟ ملاقات کے لیے یہ جگہ کچھ ڈراؤنی نہیں. مارگرا ہلز مارگلا ہلز کے ٹریل نمبر 6 کے آگے کھڑا براک آنکھیں چھوٹی کے کہہ رہا تھا. ہاتھ میں ایک نئی پستول تھی جو بالکل ویسی تھی جیسی اس نے زوار کو تحفے میں دی تھی. اس نے پستول جیب میں ڈالی. کچھ باتوں کے لیے جگہ وائب کی بنا پہ سیٹ کی جاتی ہے. تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگی؟ براک نے کچھ کہنے سے پہلے جیب میں پستول کی موجودگی چیک کی. پھر مطمئن سا ٹارچ لیے آگے بڑھا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن پہلے یہاں ایک لڑکے کو کسی جنگلی جانور نے چیر پھاڑ دیا تھا. کیونکہ بھری مردانگی میں مرنا چاہتے ہو؟ وہ دونوں اب ٹارچ مارتے ہوئے آگے بڑھے تھے. بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی. پتھریلا سا راستہ پھسلن کا باعث بن سکتا تھا. آس پاس درخت اور جھاڑیاں ہوا سے سرسرا رہے تھے. گن لے کر آؤ، کہا تو تھا. آس پاس اتنی خاموشی تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسے ہی آیا ہوں؟ براک جھلایا. اور میں تمہاری سننے نہیں آیا ہوں. مجھے اپنی بات بھی کرنی تھی. فرماؤ. وہ ایک جگہ کر رکے. یہاں بڑے بڑے پتھر رکھے تھے اور ہوا بے حد تیز تھی. یہاں سے نظر آنے والی روشنیاں آنکھوں کو بے حد بھلی معلوم ہو رہی تھی. براک، مہدی، کیس یہ ان تینوں کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی جہاں وہ سال میں 1 یا 2 بار آیا کرتے تھے. مہدی کے ساتھ میرے تعلقات درست کرواؤ، اسے سپاٹ انداز میں کہا. میری ماں، باپ، شیزل، میرے ساتھ کوئی نہیں رہا. تم دونوں جیسے بغیرت صحیح ایک کزنس ہوں. میں چاہتا ہوں میرے تعلقات تم دونوں سے بہتر ہو جائیں. میں اس کے ذریعے زینیا سے بھی، جو بھی ہے وہ میری اصل فیملی ہے. وہ تنہا ہو جانے کے خوف سے سب قبول کر رہا تھا. اور تمہیں لگتا ہے وہ میری سنتا ہے؟ آج کل وہ موصوف محبت کی وادیوں میں سفر کر رہے ہیں. اس کے سفر کے قصے چھوڑو، اپنی منزل کی بات کرو. کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا خاندان؟ اس کی نگاہوں میں استہزاء تھا. میں تمہیں کہتا رہا تھا، ممی نے بھی تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ اپنا سوچو مت بھاگو ان سب کے پیچھے. لیکن تم ان دنوں ہمارے کہاں سنتے تھے؟ کتنی بار کہا تھا انہیں جہنم میں بھیجو جب تم اکیلے ہوئے کوئی ساتھ نہیں ٹھہرے گا. لیکن تمہیں تو باپ سے کیے وعدے کا پاس رکھنا تھا. صحیح ہے، نہ سنو ہماری، اب بھگتو. میں تو آج بھی نوابوں کے مشورے پہ لعنت ہی بھیجتا ہوں. وہ پتھروں سے ذرا فاصلے پہ آ کر کھڑا ہوا. ایک حد جس کے پار ایک کھائی تھی، گہری کھائی. براک اس کی دانی طرف کھڑا تھا. دور کہیں سے بھولی بھٹکی روشنی ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. اگر نوابوں کے مشورے سے میرے مسائل حل ہوں تو میں مسائل میں رہنا پسند کروں گا. تمہاری یہی اٹھی ہوئی گردن اور اسی تفاخر نے آج تمہیں بہت بری طرح گرایا ہے. اندر سے خالی ہو گردن اٹھنے کے قابل نہیں رہی. لیکن تم شکست تسلیم نہیں کرو گے، ہے نا؟ اس زندگی میں نہیں. گردن یوں ہی اٹھائے مسکرا کر جواب دیا. کس مٹی کے بنے ہو تم؟ کب کیا کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی کسی کو برباد کر دیتے ہو، پھر اسی کو آباد کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہو. جس سے نفرت کرتے ہو کبھی اس کے پیروں سے زمین کھینچ لیتے ہو، کبھی سر پہ آسمان دیتے ہو. اپنے اعمال کا تجزیہ کیا ہے کبھی؟ اس نے ٹارچ ایک طرف رکھی اور بیگ سے 2 کین نکالے. ٹارچ کی روشنی لگا کر دیکھا اور ایک کین الکحلک بیئر کا تھا اور دوسرا سافٹ ڈرنک. تیسرا کین جس کا تھا وہ فی الحال یہاں موجود نہیں تھا. جینز کا اثر کہہ لو. کبھی اماں کا اچھا مزاج غالب آ جاتا ہے، کبھی ابا کے کارنامے. اس نے مڑ کر براک کو دیکھا جو اب اسے سافٹ ڈرنک کا کین تھما رہا تھا. تم نے پارٹی میں بھی ڈرنک کیا ہوگا اور اب دوبارہ پیو گے. خود پہ ترس کھاؤ. براک کی آنکھوں میں سرخی دیکھ کیس نے اسے متنبع کیا. میرے دادا بابا دونوں اچھے خاصے شرابی تھے. میرے جینز میں کچھ اثر ہے. تو اپنے پیرنٹس کو یاد نہیں کرتے ٹریجڈی. براک بڑے سے بھاری پتھر پہ آ کر بیٹھا. نگاہیں کہیں دور جما دی. ہاتھ میں بیئر کا کین گھمانے لگا. بابا سے وہ تعلق تھا جس میں بس حسرت رہی. میں کبھی اس آدمی کو جان ہی نہیں سکا. اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند یہ مجھے معلوم نہیں تھا. ہماری ملاقاتیں کیلکولیٹڈ ہوتی تھی اور الفاظ بھی. آدھی ملاقات تمہارے گرد گھومتی تھی، تم میرے باپ کا گرد تھے. آخری جملہ اعترافی جملہ تھا. میں کتنے منٹ گھنٹے سہما رہتا تھا مجھے یاد نہیں.
بابا جتنی دیر گھر میں رہتے میرے لیے وہ وقت عجیب ہوتا، ہر بات پہ ٹوکتے تھے، یوں نہ کرو، یوں کرو، عبداللہ ایسا نہیں کرتا۔ تو میری فیری ٹیل کے وہ پرنس تھے جس سے میں نفرت اور محبت دونوں کرتا تھا۔ وجہ وجہ صرف ابا تھے۔ اس نے گھونٹ حلق میں اتارے۔ لیکن میری ماں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے براق کی آنکھوں میں جذبات دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں منور تھی۔ مجھے میری ماں بہت یاد آتی ہے، اس نے کہہ کر 3-4 گھونٹ اس کے ساتھ لیے، ایک ساتھ لیے۔ وہ واحد انسان تھی جس نے مجھ سے میرے لیے محبت کی، صرف تب نہیں جب میں بڑا ہو گیا تھا، تب بھی جب میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ وہ اس بچے کو پیدا کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار سکتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے چنا، پھر بہت دھیان سے مجھے پالا۔ فیشن آئکن تھی لیکن میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے وقت بھی دیا، میں 11 سال کا تھا تب بھی وہ مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ میری میری ماں بہت پیاری تھی۔ کیس نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دل میں کھپ گیا تھا، بے وقت، بلا وجہ۔ مجھے بس میری ماں یاد آتی ہے۔ خوشگوار یادوں میں صرف میری ماں ہے جسے میں نے اپنے باپ کے تعصبات کی وجہ سے کھو دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی۔ براق نے سارا گین پی کر اسے دور اچھال دیا۔ اس کا سراب دکھ رہا تھا، آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ تم بتاؤ، کیا بات کرنے کے لیے بلایا تھا؟ اعتراف کے لیے۔ کیسا اعتراف؟ تمہارا باپ تمہارے بارے میں درست کہتا تھا، تم پیادے ہو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ براق کی مٹھی بھینچ گئی۔ وہ یہاں ایک خوشگوار ملاقات کے لیے آیا تھا، 1 جنوری کی رات۔ میں بغیر پلان کے وہاں آیا تھا، خالی ہاتھ۔ میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں وہاں زینیا سے کیا کہنے آیا ہوں، اور اگر مہدی دوبارہ سامنے میرے آ گیا تو میں کیا کروں گا۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میرے ماموں نے مجھے ایک پالتو جانور گفٹ کیا تھا۔ جانتے ہو پالتو کیسا ہوتا ہے؟ براق کی تاریک پڑتی رنگت سے بے نیاز وہ کہہ رہا تھا، وہ گلی کے آزاد جانور جیسا نہیں ہوتا، جو ناراض رہے، نخرے کرے اور اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرے۔ ایک نادیدہ سی ڈور ہوتی ہے جو انہیں مالک کے ساتھ باندھ کر رکھتی ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مالک کے تابع ہوتے ہیں۔ تم براق، تم بالکل اسی طرح میرے تابع تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کیا بکواس ہے یہ، جھک کیوں مار رہے ہو؟ براق نیند کی رنگت باقاعدہ سرخ پڑ رہی تھی، کانوں کی لوئیں تک دہک اٹھی۔ پوری بات سنو ڈیئر کزن، کیس گمبھیر کہہ رہا، مسکرایا ہے، وہی شاطر شفاف مسکراہٹ۔ جب تم وہاں آئے اور تم نے دیکھا کہ میں تمہارا پلان اپنے حق میں استعمال کر رہا ہوں، تم تب بھی کچھ نہیں کر سکے سوائے اس کے کہ تم اسی پلان پہ قناعت کر لو۔ آہ، تم اس روز بھی ایک پالتو کتے تھے۔ تمہارے باپ نے کڑی محنت سے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، اور میں اعتراف کرتا ہوں تم بہترین ثابت ہوئے۔ تم ہر اس تکلیف کا ازالہ تھے جو مجھے ملی تھی۔ تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ہر چیز تمہارے اشارے پہ ہوئی تھی، سب ویسے ہوا جیسے تم نے چاہا۔ میں نے جو کیا اپنے لیے کیا، میں تمہیں قبول نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے یہ بالکل درست فیصلہ تھا، کیونکہ تم مسفر تھے۔ چاہے جو مرضی کر لو، تم وہ نہیں بن سکتے جو ہم ہیں۔ ہم انتقام نہیں چھوڑتے، ہم پلان بنانا جانتے ہیں۔ ہم کسی کو برباد کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں۔ تم نے آج تک کوئی قتل کیا ہے؟ ویسے پوچھ رہا تھا جیسے اس کے تعلیمی وائف پوچھ رہا ہو۔ انسانوں کے صف میں شامل ہونے کے لیے قتل کرنے ہوتے ہیں؟ برا برا ہے انسان، برا کا لیڈر بننے کے لیے یہی وہ واحد جذبہ ہوتا ہے جسے پیچھے چھوڑ کر آنا پڑتا ہے۔ وقت پڑنے پہ انسانی جان کی وقت ایک کیڑے جتنی سمجھنی ہوتی ہے تاکہ تم ایک لیڈر بنو، ایک نواب، تخت نشین۔ نانا کو پتا تھا تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی غیرت ہوتی تو آج تم اپنے باپ کے قتل کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، باپ کے قاتل کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اس کے سامنے یوں شراب کی محفل نہ سجا کر رکھی ہوتی۔ براق نے برق رفتاری سے چھپٹ کر اس کا گریبان پکڑا تھا، کیا اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کا کوئی تاثر تک نہیں آیا۔ وہ نے خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا باپ چاہتا تھا، وہ قتل ہونا چاہتا تھا، جو ہوا وہ اس کی مرضی تھی۔ کیسے دھیرے سے اپنا گریبان چھڑوایا، اس کی نگاہوں کی سرد مہری برفانی تودوں کو مات دیتی تھی۔ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اعتراف کے بعد ایک معافی نامہ رہتا ہے، تو میری بات تو سن لو۔ اس نے پچکارا، ایسے جیسے کسی بچے کو پچکارا جاتا ہو۔
براق پیچھے ہوا تو مگر اس کی آنکھیں، جسم کی حرکت سب بدل چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت کوئی چکر ہوا انسان لگ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ غلط ہوا۔ یہ رد عمل جو تم مجھے دے رہے ہو یہ تمہارا نہیں، تمہارے باپ کی تربیت کا قصور ہے۔ لیکن خیر، جو ہوا سو ہوا۔ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور میں مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ نواب کبھی تمہارے ساتھ درست نہیں ہوئے، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑا، بشرطے کہ تم مجھے نہ چھوڑو۔ براق ٹھنڈا پڑ گیا۔ کیا ان دونوں کے درمیان معاملات درست ہونے والے تھے؟ کیا وہ خاندان کا حصہ بننے والے تھے؟ کیا واپس دوست؟ اس کی نگاہوں میں چبھن اب بھی باقی تھی، مگر وہ واقعی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مہدی میرے ساتھ نہیں آ سکا، اسے بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں اسے کال کرتا ہوں۔ اسے جیب سے موبائل نکال کر اسے کال ملائی۔ دوسری طرف سے کال اٹینڈ بھی ہو گئی تھی۔ وہ شاید اسی قسم کی کال کے انتظار میں تھا۔ ہم تمہاری کمی محسوس کر رہے تھے گرین باؤنڈ۔ بیوی کی غلامی چھوڑ کر تم ہمارے ساتھ آ بھی سکتے تھے۔ بیوی کے جوتوں کا کیا ڈر ہے کیا؟ براق کی آواز پہ وہ جم گیا۔ فریز۔ وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر مہدی کو جیسے کوئی الہام ہوا تھا۔ آ جاؤ نا یار، بات کر لیتے ہیں، ماحول ویسے ہی گرم ہے۔ وہ سارے کے لفظ بھلائے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گیس نے اسے کیا کہا تھا اسے یہ بھی یاد نہیں تھا۔ مہدی آ جاؤ یار، ہم تمہیں ہی یاد کر رہے ہیں، ٹرین نمبر 6 مارگلا ہلز۔ مہدی نے نہیں سنا اس نے کیا کہا ہے، مگر اس کی بیٹھی سفید رنگت والی لڑکی نے سب سنا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل تک آیا تھا۔ گیس، اسپیکر بند کرو اور میری بات سنو۔ مہدی کا لہجہ لرز گیا تھا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، گاڑی کا شیشہ تیزی سے نیچے کیا۔ ہم معاملہ درست کرنا چاہ رہے ہیں، گیس نے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم میرے ساتھ آؤ۔ میں واقعی تم سے معافی مانگنا چاہ رہا ہوں مہدی، براق شرمندگی سے بولا۔ اور میں تم سے، گیس نے براق سے کہا۔ گیس، اسپیکر بند کرو، میری بات سنو، چپ رہو۔ گیس، سیانکوں والے ڈیزائنر نے موبائل بھاری پتھر پہ رکھ دیا۔ آنکھیں براق کی آنکھوں پہ جما دی۔ وہاں کچھ تھا، کوئی بے خوفی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو براق؟ بابا نہیں، تمہیں بابا کے بارے میں معاف کر چکا ہوں۔ بابا نہیں، کیا تم اپنی ماں کے قتل کے لیے مجھے معاف کر سکتے ہو؟ براق تھم گیا۔ سارے کے سارے مارگلا نے سانس روک لیا۔ دنیا کی آنکھوں میں مردنی چھا گئی۔ مہدی کمبیر کے جامد وجود نے کوئی حرکت نہیں کی۔ گیس کمبیر کی گردن ہوز اٹھی تھی تو رک کا پتہ بالآخر سامنے آ گیا تھا۔ مہدی کمبیر کی گاڑی مرکزی شاہراہ پہ رش میں پھنس گئی تھی۔ گاڑی سے سر نکال کر باہر دیکھنے پہ قطار در قطار گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ ہارن کی آوازیں، کچھ بیزار سی صدایں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن وہ اس آواز کو انسنا نہیں کر سکتا تھا جو اسپیکر کے اس پار سے ابھر رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ گیس، چپ رہو پلیز، کچھ مت کہنا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تم نے اس کی ماں کو نہیں مارا تھا۔ تم چپ رہو پلیز، تم چپ رہو۔ وہ بچوں کی طرح لجاجت پہ اتر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، جسم کپکپا رہا تھا، اور وہ بس دوسری طرف اس شخص کی منت کر رہا تھا جو اس کی کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لہجہ، ٹون، نگاہیں، انداز۔ ایک لمحہ لگا تھا اور براق حنیف سارے کا سارا بدل گیا۔ ممی کے بارے میں کیا بکواس کی ہے تم نے؟ میں اس روز تمہارے گھر آیا تھا براق۔ تمہاری ماں میری اصلیت جان گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ میں اپنے مسیحا کو جانتا ہوں۔ وہ انسیکیور تھی۔ اسے تمہاری پرواہ تھی۔ وہ واحد عورت تھی جس نے تم سے واقعی محبت کی تھی۔ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ براق پھٹی ہوئی آواز میں چلایا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ براق، میری بات سنو، پلیز تم تھوڑی دیر وہیں رکو، مجھے وہاں لینے دو، ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں ابھی گاڑی میں ہوں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، میں 10 منٹ میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ پلیز میری بات سنو، کیسے بک رہا ہے، اس کی کوئی بات مت سننا، کام ڈاؤن پلیز۔ وہ فون کی دوسری طرف منتیں کر رہا تھا اور زینیا ساکن سے اسے سن رہی تھی۔ کھیل تو اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جو جان کیس کے پاس تھی وہ اس کی اپنی تھی۔ وہ کیوں نہ سمجھ سکی؟ کیوں کیس کا دماغ نہ پڑ سکی؟ کیا محبت نے اس کے جذبات قابو کر دیے تھے؟
کیا دماغ پہ پٹی باندھ دی تھی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں اور تمہارے پیسے واپس کر دوں، لیکن وہ تمہارے پیسے تھے نہیں تھے براق، وہ پیسے تو میرا حق تھے، اپنا حق چاہے جس طرح سے ملے اسے وصول کرنے میں کیا برائی ہے؟ لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا ٹریجڈی، اس نے زینیا اور تمہارا نام ایک ساتھ لیا، یہ اجازت تو میں ہواؤں کو بھی نہیں دیتا۔ اور پھر اس عورت نے مجھے تھپڑ مارا، عبداللہ زمان کمبیر کو تھپڑ مارا، کیا اس کی اتنی اوقات تھی؟ براق سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہوا، کسی پتھر سے ٹکرایا اور پھر وہیں گر گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا، وہ واقعی سانس نہیں لے پا رہا تھا، ٹکر ٹکر گیس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بے یقینی کی انتہا تھی۔ اسے میرے دادا نے مارا تھا، تم تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا نہیں ہوا تھا، تم نے اسے نہیں مارا، سب جھوٹ۔ اس کے الگ سے وہ مشکل آواز سے نکل پا رہی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے بیل چاتے مارا ہو، الفاظ بے ربط تھے، براق حنیف کی ساری زندگی پہ کسی نے سرخ کانٹا پھیر دیا ہو۔ مہدی، کیا ہوا ہے؟ زینیا نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور فکر مند لگ رہی تھی۔ مہدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ باہر رش دیکھ رہا تھا، نکلنے کا راستہ دیکھ رہا تھا، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ گاڑی نکالو یہاں سے، مجھ فارم ہاؤس لے کر چلو، ابھی اسی وقت، جلدی پہنچو، چلو۔ اس نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا۔ تم کس جگہ ہو مجھے بتاؤ کیس، تم فارم ہاؤس پہ ہو؟ ہیلو کیس، جواب دو کیس، خدا کے لیے جواب دے دو پلیز، جواب دو مجھے، وہاں لینے دو پلیز۔ وہ رو پڑا تھا، بے چینی، بے کلی، بے سکون سب آنسو بن کر باہر نکل آئے۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کیس اسے اپنا پتہ بتا چکا تھا۔ براق کی آوازیں، کیس کی آواز، وہ سب سن رہا تھا۔ کچھ ہو سکتا تھا، کچھ بہت برا، اسے بچانا تھا، اسے سب ٹھیک کرنا تھا، مگر وہ کیا کرے؟ دنیا کے بس اسے دیکھ رہی تھی، اسے واپس جانے کا راستہ نہیں تھما سکتی تھی، کبھی نہیں۔ اسے مجھے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ آنکھوں میں ٹھنڈک لیے وہ ضدی لہجے میں بولی، کسی عورت کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے، تم اس کی اوقات دیکھو، ایک تھرڈ کلاس عورت۔ ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر ہمدرد نگاہوں سے براق کو دیکھا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا، وہ واقعی پاگل ہو رہا تھا۔ وہ عورت، کیا اس کا خاندان اور سٹیٹس میرے برابر تھا؟ کیا اس کی اوقات، اتنی اوقات تھی کہ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ 2 ٹکے کی ماڈل تھی، کتنے ہی لوگوں کے قبروں میں کس کس حیثیت سے گئی تھی، اور میں، تم جانتے ہو براق، میں اپنے خاندان کا ولی عہد ہوں، میں اعلیٰ اور اونچا ہوں،